ایک طرف جو ہے وہ چندریان 3 کا پروجیکٹ ہم نے دیکھا یا مشن دیکھا جو ہم نے کمپلیٹ ہوا سکسیسفلی. بھارت یہ کر رہا ہے. پاکستان میں چرچز جلائے جا رہے ہیں. ایک نہیں بے شمار چرچ جلا دیے, لوگوں کے گھر توڑ دیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ایجوکیشن سسٹم کی خرابی ہے, کیا ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے لوگ نہیں نکل پا رہے کہ ہم بھی کوئی چندریان 3 یا کچھ بنا پائیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 1961 میں جب ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کا اسپارکو لانچ کیا تھا, اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ آرگنائزیشن, تو پاکستان نے 9 مہینے کے اندر اپنا سیٹلائٹ لانچ کر لیا تھا. اور اس کے بعد پاکستان میں ڈاکٹر عبدالسلام کو آپ نے ایک مخصوص مذہبی عقیدے کی وجہ سے متون کرنا شروع کر دیا, تو وہ ٹرائسٹی اٹلی چلے گئے. اور اس کے بعد پاکستان کا جو اسپارکو ہے اس کی جو سربراہی ہے وہ فوجی جرنیلوں کے ہاتھ میں چلی گئی. تو اس سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پاکستان میں آپ جو تعلیم ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ تعلیمی نظام کی خامی ہے. جب آپ کی جو فزکس کی کتاب ہے اس میں اسلامیت ہوتی ہے, آپ کی جو اسلامیت کی کتاب ہے اس میں اسلامیت ہوتی ہے, آپ کی کیمسٹری میں بھی اسلامیت ہوتی ہے, اور آپ کی کیا کہتے ہیں بایولوجی میں بھی اسلامیت ہوتی ہے. جو تعلیمی نظام نظریہ ارتقاء کو جھوٹ قرار دیتا ہو, اور جس تعلیمی نظام کے نزدیک مٹی کے پتلے میں جب پھونک ماری گئی اس سے انسان پیدا ہوا, اور اس کے بعد پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہو, جس کی وجہ سے عورت ایک ٹیڑھی ہڈی ہے جس کو مولویوں کے نزدیک سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے, تو اس تعلیمی نظام میں وہی عورتیں پیدا ہوں گی نا جن کو یہ مارنا جائز قرار دیتے ہیں. وہ عورتیں تو پیدا نہیں ہوں گی جو کہ ISRO میں, جو کہ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ہے, اس میں خواتین سائنٹسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں. اس لیے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہی دولے شاہ کے چوہے پیدا کرتا ہے, اور اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. آپ یہاں پر بچوں کے نمبر دیکھیں ذرا, آپ کو پتا چلے گا کہ 1100 میں سے 1200 نمبر آ رہے ہیں, آپ کو پتا چلے گا کہ 450 میں سے 450 نمبر آ رہے ہیں. نمبروں کی ایک سیل لگی ہوئی ہے, لیکن وہ جو کریٹیوٹی ہے وہ نام کی نہیں ہے. آپ شیزان کی بوتلیں توڑ رہے ہیں پکڑ کے, آپ لوگوں کو ان کی ریلیجس عقائد کی وجہ سے مدعون کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان کو رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. ہم اور آپ بچپن میں ایک نارمل ملک میں رہتے تھے تھوڑے سے, لیکن قسم سے ان مولویوں نے تو پکڑ کر اس ملک کی آرزو بینڈ بجا دی ہے, بینڈ بجا دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان مولویوں نے بینڈ بجا دی ہے, بینڈ بجا دی ہے. یہ تھی جی آرزو کاظمی, دبئی سے پروگرام کرتی ہیں, انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئی ہوئی کراچی میں, شادی کرتی لیکن رہتی نہیں ہے. تو یہ جو ہے آج اب تھوڑی سی ٹل گئی, ہم بھی اس کو پسند کرتے ہیں. خوبصورت چیز تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نا, میں نے بنائی بھی تو دیکھو تعریف کرو وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان میں قربان عمران خان. ایک تو یہ بات ہو گئی جی. اسی کاظمی کے والے سے یاد ہے تو ہماری جو چھوٹی بیگم صاحبان ہیں وہ بھی کاظمی ہیں, امام کاظم کی لڑی سے ہیں. تو ایک تو ہم نے میں فیکٹری میں تھا پروکیورمنٹ مینیجر, ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ ایک تنویر اٹھوال قوم ہے جاٹوں میں, میرے کہا ادھر گاؤں بھی ہے انڈیا میں, تو اس وجہ سے وہ جاٹ تھے, چودھری تنویر اٹھوالیہ, میر پور کے رہنے والے. تو ان کی شادی ہوئی, 2 سال ہو گئے, بچہ نہیں ہو گیا. ہمیں مالک نے دیا تھا ٹکٹ PC ہوٹل, مری بور بن کا کہ جاؤ. اب ماشاء اللہ ٹارگٹ میں نے سپلائی دی ہے تو اس نے پروڈکشن کا ٹارگٹ پورا کیا نا, میں اس کو ارینجمنٹ کر کے دیتا تھا. پروکیورمنٹ ہر چیز کی ارینجمنٹ, شاپر سے لے کے میڈیسن تک ہر چیز میں, گوند بھی لے کے, ہر جو پروڈکشن میں آئٹمیں ہوتی ہیں میں اس کو پروکیور کر کے دیتا تھا, ارینج کر کے دیتا تھا. اس وجہ سے میرا بھی ٹکٹ بنا. واپسی کے اوپر تو وہ بھی بیگم کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو میری بیگم نے اس کو کہا کہ تیرے اولاد نہیں ہو رہی, تو یہاں ہمارے ابو ہیں, ہمارے جد امجد امام بری سرکار اسلام آباد میں, ادھر سے ہو کے جاتے دعا مانگتے. میں تو بس رائن تو روز کر دیتا. تو تنویر بھی اسی طرح کا تھا. اچھا جی, وہ کیا تھا وہ تنویر, ہاں وہ تو مانتا ہی نہیں تھا نا ان درباروں کو, وہ قادیانی تھا, وہ تو مانتا ہی نہیں نا درباروں شرباروں کو یہ وہ. اچھا جی, پھر بھی خیر میری بیگم نے اس کو منا لیا, کہہ رہی جی ادھر کو موڑو جی, جانا ہے امام بری سرکار جانا ہے جی دعا کرنے. وہاں پہ جناب گئے, فاتحہ پڑھ لی. فاتحہ ہم اپنے ماں باپ کے نہیں پڑھتے, تو وہ تو پھر اللہ والے تھے, ہم نہیں پڑھ لی. انہوں نے بھی جہاں پہ لیڈیز کھڑی ہوئی تھی وہاں کھڑے ہو کے دعا کر لی. اور یہ جو ہے یہ بس اتفاق ہے, اس کی میری بات کو عقیدت نہ بنا لینا. بات کو ہوا تو
वजन उन्होंने कहा जी दुआ शुआ के बाद आए तो मैंने कहा लै पिछले 10 साल तो मैं पी कटना पे तो अपना तो बच्चा तेरा होया कोई नहीं तू तो रुपये उत्थे लैके ये मैंने चुगली की उसकी पीठ पीछे बुराई की। वापस आई तो उसने मेरी बेगम ने उसको वहीं पे पूछा महसूस हुआ? हाँ मुझे महसूस हुआ, मुझे कुछ महसूस हुआ। रूहानियत जब जाओगे बुज़ुर्गों के बुज़ुर्गान दीन थे वो, और हमारे इमामों में से थे, तो फिर तो उन्हीं की लड़ी में से फिर तो जलता है ना। अल्लाह वाले थे, दुनिया त्याग कर दी थी, तो कुछ महसूस हुआ होगा, वल्लाह आलम, मुझे क्या पता। उसने लड़की ने, छोटी सी लड़की थी 20-22 साल की, अच्छा तनवीर 23 साल का था। अच्छा जी वापस आके मैं कि तू भी कोई दुआ मंगी, कह नहीं आकर इसकी दुआ कबूल हो गई, देखो इसकी दुआ कबूल होगी। मुझे कह रही, मैं कि तेरी भी कहती, वो तो मैं मांगती हूँ मांगती, मेरे अब्बू हैं, मैं जानू और वो जाने वगैरह वगैरह, उनकी मर्जी होगी तो दे देंगे। अथवा कैसा करना होता, ठा करके 9 महीने बाद बच्चा उसके बेटा पैदा हो गया। अब ये पहली सूह पूरी नहीं हुई थी, ठा करके 10वें महीने फिर एक और बेटा पैदा हो गया। तो ये मुझे कहती रही तू देख के तू मुशरक हो गया, तू फलाना टमकाना। मैं कहता हूँ मैंने मुशरक ही रहन दे, तो अगर तूने की हमारे अब्बू की बेइज्जती की है, तो ये तो एक जोली किस्म का आपको वाक़या सच्चा भी सुना दिया था। अच्छा जी मैं फिर तनवीर सुना, तो तुम्हारा आप तो कादियानी हो तो मानते नहीं है इनको, तो देता फिर बच्चा दे देता, तो हंसता रहे, चुप करके, बेचारे ने कुछ कहा नहीं। को वैसे भी मेरे अंडर प्रेशर रहता था, मैं पर्सनल मैनेजर भी था, फिर रिक्वायरमेंट भी। फ़र्ज़ करो वो कहता कि यार मुझे टेबलेट बनाने वाली वो मिट्टी मंगवा के दे, तो मैं देर कर देता, उसकी प्रोडक्शन तो लेट हो जानी थी, इस वजह से अंडर प्रेशर भी था, तो दबता था। अच्छा ये तो हो गए थे आपका मूड ठीक करने के लिए, एतवार का रोज़ है, तो उम्मीद है आपको 24 जो है तारीख तो आपको याद होगी, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अगर आप समझते हैं मैं आपका हक देता हूँ, फिर मेरा हक भी दीजिए। पीटीआई को जलसे की इजाज़त कोई नहीं मिली थी, 23 को भी नहीं मिलने। दहशत गर्दी जी, दहशत गर्दी, दहशत गर्दी। वो इकराम तेरे पिंड की होया, मास्को में क्या हुआ आपने देखा? जब होती है तो फिर हो जाती है। अंडरवर्ल्ड के हाथ इतने बड़े हो चुके हैं, उन अंडरवर्ल्ड से तो इसराइल भी डरता है, जो खुद ये करवाता है। पेंटागन डरता है। नहीं चैनल की रोक ला रोक ला रोक ला, आओ आओ की था नीचे डर गई। अच्छा जी हमारा अनएडिटेड प्रोग्राम चलता है ना। एक और ये बात थी, जर्मनी में फर्नीचर बड़ा महंगा क्योंकि